علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو رمضان اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور عرض کرے گا پروردگار عالم اس بندے نے دن بھر روزہ رکھ کے میری عزت و تکریم کا حق ادا کیا اور میری دیکھ بھال اس نے بڑے اچھے طریقے سے کی، یعنی روزے کے جو آداب ہوتے ہیں اور جو حکامات ہوتے ہیں اس کے پیش نظر مجھ سے نبھا کیا، اللہ میں تیرے حضور یہ التجا کرتا ہوں کہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کیا جائے۔ تو روز قیامت رمضان کی سفارش اس بندے کے حق میں قرآن کریم کی طرح جس طرح روزوں کا ادب احترام کیا، اسی طرح قرآن کا ادب بھی اور احترام بھی کیا اور اس کے احکامات کو بجا لانے کی وہ سعادت پائی۔ وہ بھی عرض کرے گا پروردگار اس کے دن جہاں یہ روزے کے ساتھ گزارتا تھا وہاں پر تلاوت قرآن پاک سے اپنے دن کو مزین کیا کرتا تھا، اور جہاں پر یہ راتوں کو اٹھ کر نوافل کی کثرت ذکر و اذکار کی کثرت کیا کرتا تھا وہاں پر یہ قرآن کی تلاوت میں بھی شب زندہ داری کیا کرتا تھا۔ تو اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے تو سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہاں رمضان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا وہاں پر قرآن کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور تعلق جو رمضان اور قرآن کا ہے وہ میں ہدیہ ناظرین کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہدایت دینے آئے ہیں، متقی بنانے آئے ہیں، اور پھر یہ سفارش فرمانے والے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ رمضان بھی اور قرآن بھی یہ دونوں شفائیں بھی عطا فرمانے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم کی ہی ایک آیت کریمہ میں ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا شفا بھی بنا کر رحمت بھی بنا کر، کن کے لیے؟ جو مومن ہیں، مومنوں کے لیے یہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب ذرا قرآن کا سنا تو اب ذرا رمضان کے والے سے سنیے۔ سید عالم علیہ السلام طبرانی شریف کی غالباً حدیث شریف ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سومو تصحو، سرکار فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی کہ روزہ ایک شفا بھی ہے۔ جی جی، فرمایا روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، صحت مند ہو جاؤ۔ جہاں قرآن شفا دینے آیا ہے وہاں پر رمضان بھی شفائیں عطا فرمانے کے لیے آیا ہے۔ تین تعلق میں نے بیان کر دیے، میں چار یاران مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت سے چوتھا تعلق عرض کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ جس طرح قرآن و رمضان ہدایت دینے تشریف لائے، متقی بنانے تشریف لے آئے، بلکہ چار تو ہو چکے، میں پنج تن پاک کی نسبت کا اظہار بھی کر دوں۔ ہدایت دینے آئے، متقی بنانے آئے، اللہ اکبر۔ نشاہی صاحب یہاں پر ایک اور جو ہے وہ تحفہ ہدیہ ناظرین اور سامعین کرنا چاہوں گا۔ ناظرین مکرم وہ حضرات تنہائی میں بیٹھ کر یہ ضرور سوچنے کی کوشش کریں جو یہ کہتے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے، ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے جی، اور رمضان اس لیے عطا کیا گیا کہ یہ لوگوں کو متقی بناتا ہے جی۔ تو قرآن و رمضان ہدایت دینے تشریف لائے، متقی بنانے تشریف لائے، سفارش کرنے کے لیے ہے، شفا عطا کرنے کے لیے ہے، اور پانچواں تعلق رمضان اور قرآن کا یہ گہرا تعلق ہے کہ رمضان سے بھی قرب الہی میسر آتا ہے، قرآن کی تلاوت سے بھی قرب الہی میسر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دیکھیے ایک حدیث پاک یہاں پر میں ہدیہ ناظرین کرتا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، بڑی مشہور و معروف ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ دو روایت ہے، یعنی ایک میں یہ ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جزا میں ہوں، یعنی تقرب الہی کا بہترین جو حل ہے وہ ایک روزہ ہے، وہ ماہ رمضان الکریم ہے۔ اچھا، رمضان قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے اور اسی طرح قرآن بھی قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ حضور زہد الانبیاء حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 11 مہینوں میں قرب الہی کی جو منزلیں ایک صوفی طے نہیں کر پاتا وہ ایک ماہ رمضان میں طے کر لیتا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ قرب الہی کی یہ ماہ رمضان الکریم ہے، اس کا پانچواں تعلق قرآن کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔
یہ ہے کہ یہ قرب الہی کا ایک زینہ ہی نہیں بلکہ یہ قرب الہی کو حاصل کرنے کا خاص وظیفہ ہے سبحان اللہ اور خاص مہینہ ہے۔ اب قرآن کریم یہ بھی قرب الہی کو حاصل کرنے کا کیا خوبصورت حال ہے، وہ کیسے ہے۔ یہاں پر بھی سیدنا فرید بن مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہی ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار فرید پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں اللہ تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، سبحان اللہ کیا نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کہ میں رب سے باتیں کروں، اور فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ تو ناظرین یہ 5 تعلق ہیں قرآن اور رمضان کے۔ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، رمضان بھی ہدایت دیتا ہے، قرآن بھی متقی بناتا ہے، رمضان بھی متقی بناتا ہے، قرآن بھی شفاعت فرماتا ہے، رمضان بھی شفاعت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن بھی شفا دیتا ہے، رمضان بھی شفا دیتا ہے، اور قرآن بھی قرب الہی تک پہنچاتا ہے، رمضان بھی قرب الہی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے اور مدلل طریقے سے آپ نے جواب دیا، اور انہی کے جواب سے اگلا ہمارا سوال ہے کہ قرآن کریم رمضان کریم میں نازل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ شاہی صاحب یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور امید رکھتا ہوں کہ ناظرین اپنے دل کے کانوں سے سماعت کرنے کی سعادت پا رہے ہوں گے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ صاحب کا گفتگو کے آغاز میں نے پڑھنے کی سعادت پائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ روزہ ہے کیا؟ تو روزہ یہ ہے کہ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، شادی شدہ آدمی کا عمل زوجیت سے بچنا۔ کمال یہ ہے نشاہی صاحب یہ تینوں ہی حلال لذتیں ہیں، سبحان اللہ کیا کہنے دیں۔ اور روزہ حلال لذتوں سے رکنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ حلال اس میں ان تینوں چیزوں میں سے حرام کوئی نہیں، سبحان اللہ اور روزہ یہ کہتا ہے کہ ان 3 چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ناظرین یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ بھائی جہاں تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، عمل زوجیت حلال ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حلال کے قریب نہیں جاتے، تو یہ تقوی پیدا کرو اسی کو راضی کرنے کے لیے حرام کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، یہ ہمیں درس یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ یہ 30 دن جو نا ہمیں مشق کروائی جاتی ہے کہ بھئی اگر 30 دن اس رب، دیکھیے تنہائی میں آدمی بیٹھا ہو، بند کمرہ ہو، اور سامنے نواؤ اقسام کے کھانے پڑے ہوں، تو کس کا جی نہیں چاہتا کہ میں کچھ نہ کچھ اٹھا کے کھا لوں، لیکن نہیں کھایا جاتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو مفتی عشق کا ایک واقعہ میں تحفہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ حضور سیدنا اعلی حضرت فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، جن کے تعلق اور جن کی نسبت کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، اور ان کا شکریہ جو ہمیں یہ نسبت عطا کر دیتے ہیں جی، وہ چھوٹی سی عمر اور پہلا روزہ رکھا، اور غالباً 5-6 سال کی عمر ہوگی، تو چھوٹی سی عمر میں کم سینی میں روزہ رکھا، تو گھر میں بڑا اہتمام کیا گیا، بھئی احمد رضا نے آج روزہ رکھا ہے۔ تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے والد بزرگوار مولانا شاہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی امام المتکلمین حضرت نے اپنے لخت جگر نور نظر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور دسترخوان بچھا ہوا تھا، نواؤ اقسام کے کھانے پڑے ہوئے تھے، اور وہاں پر بٹھا کر کے نا دروازہ بند کیا اور کھڑکیاں بند کی، آگے پردے کر دیے، اور کہا بیٹا احمد رضا لو جو جی میں آئے وہ اٹھاؤ اور کھا لو، تمہیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، پواڑ بند کر دیے گئے ہیں، پردے آگے کر دیے گئے ہیں، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، جہاں سے جی چاہے اٹھاؤ اور کھا لو۔ بریلی کی احمد رضا کم سینی میں اپنے باپ کے چہرے پر نظریں لگا کر کے عرض کرنے لگے، ابا جی یہ ٹھیک ہے آپ نے دروازے بند کر دیے، آپ نے جو ہے وہ پردے آگے کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، ابا جی سوال یہ ہے جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ سبحان اللہ کیا تو بھئی بند کمرے میں وہ آدمی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ عمل زوجیت کرتا ہے،
تینوں ہی حلال لذتیں. بھائی رب کو راضی کرنے کے لیے اگر 3 حلال لذتوں کو چھوڑا ہے تو رب یہ پسند کرتا ہے, اور رمضان الکریم ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے اسی رب کو راضی کرنے کے لیے 11 ماہ کے لیے حرام کاموں سے بھی خود کو جو ہے نا وہ بچا کے رکھو, تاکہ لعلکم تتقون کا فلسفہ تم پر جو ہے وہ ظاہر کر دیا جائے. سبحان اللہ. اچھا دیکھیے, بھوکا رہا, پیاسا رہا, عمل زوجیت سے بھی محفوظ رہا. اب قرآن کریم کو رمضان شریف میں اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ بھئی یہ وہ شخص ہے, یہ وہ بندہ مومن ہے کہ جس نے رب کو راضی کرنے کے لیے حلال لذت کو چھوڑ دیا, کھایا بھی نہیں, پیا بھی نہیں. اب طرح طرح کی لذتوں سے اس نے خود کو بچا کے رکھا ہے. اب سارا دن کا بھوکا ہے, سارا دن کا پیاسا ہے, اور یہ 2 ہی لذتیں کم سینی سے لے کر ادھیڑ عمر تک انسان کی ضرورت ہوتی ہیں. تو جب یہ 2 لذتیں نہیں نہ ملی تو اب شام کے وقت اسے وہ لذت عطا کر دی جائے جو لاہوتی لذت ہے. وہ لاہوتی لذت کیا ہے؟ ناظرین مکرم, اس کا آپ اظہار یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن میں گزارش کروں گا ان دنوں میں ذرا کوشش فرمائیں, فجر کی نماز باجماعت ادا کریں, اور ادائے نماز فجر کے بعد آپ مسجد میں تشریف رکھیے. چھوٹے چھوٹے کم سن بچے جو بغلوں میں قاعدے اور سپارے لے کر کے مسجد کی زینت بنیں گے نا, وہ جناب ریل پر بیٹھ کر کے جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, تو مجھے تو خیر ایسا بچہ کوئی نظر نہیں آیا. آپ رات کو کوئی نظر آئے تو تجلیات رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے مجھ تک وہ ضرور اس بچے کا آتا پتہ پہنچائیے گا, میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا. نوشاہی صاحب آپ بھی دیکھیے گا, صفدر صاحب بھی, عثمان صاحب بھی, آپ دیکھیے کہ وہ بچہ جو ہے کم سن بچہ ہے, وہ جب قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے نا تو یوں کر کے یا یوں کر کے, مثال کے طور پر وہ پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ اس کے پاس جائیے, کہیے بیٹا رک, کیا پڑھ رہے ہو؟ کہے گا قرآن پڑھ رہا ہوں. بیٹا یہ لکھا کیا ہے؟ وہ کہے گا جی قرآن ہے. نہیں, اس کا مطلب, جی مطلب کا مجھے نہیں پتا. بیٹا جب تجھے مطلب کا پتہ نہیں تو یہ کیا ہے یا یہ کیا ہے, یہ کیا اور یہ کیا ہے؟ تو دراصل یہ جو قرآن ہے نا یہ لاہوتی کلام ہے, یہ روح کے لیے بڑا مجرب ہے. سارا دن نہ کھا کر نہ پی کر, کھانے کی لذت سے بھی مبرہ, پینے کی لذت سے بھی مبرہ, اب یہ 2-3 لذتوں سے آری ہے یہ شخص. اب اس کی روح اتنی مصفہ اور مسجع ہو چکی ہے کہ اب جب قرآن پڑھا جائے گا نا تو قرآن کے نوار و تجلیات اس کی روح پر منکشف ہوں گے, اور وہ حقیقی جو قرآن کی تجلیات ہے نا اس کا جب ورود اس کی شخصیت پر ہوگا نا تو پھر اسے قرآن بھی ہدایت فراہم کرے گا, قرآن بھی اسے متقی بنا دے گا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ خود سید عالم علیہ السلام کو یہ جو ماہ رمضان الکریم عطا کیا گیا یہ بھی ایسے ہی نہیں عطا کر دیا گیا, بلکہ خود سید عالم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قبل انبیاء کرام کو, مرسلین اعظام کو اگر صحائف عطا کیے گئے, بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اسم گرامی کتابوں میں آتا ہے, یکم رمضان شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے. اسی طرح تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی, تو یہ ماہ رمضان الکریم کی 6 تاریخ کو عطا کی گئی. اسی طرح انجیل عطا کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, تو یہ رمضان الکریم کی 18 تاریخ کو یہ عطا کی, 13 تاریخ کو عطا کی گئی. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل, اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور عطا کی گئی یہ رمضان الکریم کی 18 تاریخ کو عطا کی گئی. اور پھر سید عالم علیہ السلام کو جو قرآن کریم عطا فرمایا گیا یہ ماہ رمضان الکریم کی 27ویں کو یہ قرآن عطا کیا گیا. بات دراصل یہ تھی کہ جو سید عالم علیہ السلام غار حرا میں جلوہ فگن ہو کر کے وہ جو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے نا, وہاں پر بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اللہ کی عبادت اور اللہ کی ریاضت کیا کرتے تھے, اللہ کا ذکر اذکار کیا کرتے تھے, بلکہ کلام الہی اللہ کے حضور پیش کیا کرتے تھے. عالم یہ تھا کہ مکے کے کافر جب دیکھتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے تھے اِنَّ مُحَمَّدًا عَاشَقَ رَبَّهُ, یہ محمد تو اپنے رب کا عاشق نظر آتا ہے.
سبحان اللہ، کیا تو اللہ کریم کو ادائے محبوب اتنی پسند آئی کہ اللہ نے وہ غار حرا کی فاقہ مستی کو ماہ رمضان کریم میں تبدیل فرما دیا۔ تو کہا میرے محبوب کے غلاموں لو ایک ماہ کے لیے وہ میرے محبوب کی غار حرا کی جو بھوک رہنے والی سنت ہے، وہ جو پیاسے رہنے والی سنت ہے، اس کے اندر ڈھلو تاکہ سیرت مصطفیٰ کے نمایاں پہلو جو ہیں تم میں بھی نظر آنے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان وہاں پر اقرا بسم ربک الذی خلق کا جو ہے نا جی اس کی آمد ہوئی، تو وہاں پر قرآن شریف کا جو آغاز ہوا تو اللہ کریم نے اسی غار حرا کی اس مبارک صفت کو بھی زندہ رکھ دیا کہ میرا محبوب بھوکا اور پیاسا رہے، میری عبادت کرے تو میں اسے قرآن عطا فرماتا ہوں۔ تم یوں کرو، تمہیں رمضان عطا کرتا ہوں اپنے محبوب کی یاد میں، تم بھی بھوکے بھی رہنا، پیاسے بھی رہنا، جیسے میرے محبوب نے قرآن پڑھا تھا تم بھی قرآن پڑھتے رہنا، تمہیں ہدایت بھی مل جائے گی، تم متقی بھی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے دیکھا کہ قبلہ علامہ صاحب نے جواب دیے۔ تو آئیے ہماری دائی جانب ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں ثنا خان مصطفیٰ محمد عثمان چراہی صاحب۔ جی عثمان چراہی صاحب، آپ کون سا کلام ہمیں سنائیں گے آج؟ جی الحمدللہ میں اعلیٰ حضرت کا کلام کروں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بسم اللہ سنائیں جی۔ سبحان اللہ، وہ سورے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے دن بہار پھرتے ہیں جو تیرے جیسے یار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جو تیرے جیسے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کیا اکبر، کہنے۔ اللہ اکبر۔ در بدر یوں ہی پار پھرتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لالازار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا سبحان اللہ، کیا جس کہنے۔ میں اللہ اکبر، ہاں ہاں ہاں، اس گلی کا گدا ہوں میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس میں مانگتے تاجدار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے۔ ہاں ہاں، یہ ہے اعلیٰ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاجدار پھرتے سبحان ہیں، وہ سورے لال آزار پھرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ مزار پر قدسی، واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چراغے ہر چراغے مزار پر قدسی،
کیسے پروانہ واہ 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 سبحان اللہ کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری کوئی بات کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدا ہزار تو ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز سے ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب عثمان تراہی صاحب۔ تو آئیے ہم پھر قبلہ علامہ صاحب کی جانب اپنا سوال لے کے جاتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن اور رمضان سے تعلق کے فوائد ثمرات بیان فرمائیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ارشاد ربانی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا ہم نے رمضان الکریم میں قرآن نازل کیا۔ کون سا قرآن نازل کیا؟ جو ہدایت دکھاتا ہے، اور ارشاد فرمایا وبینات من الہدی، ہدایت دیتا بھی ہے، والفرقان، اور فرمایا یہ حق اور باطل میں فرق بھی کر دیتا ہے۔ اور مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے تو سورہ فاطر کی 29 نمبر آیت ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ناظرین یہ توجہ رکھیے گا کہ پڑھنا اور ہے اور سیکھنا اور ہے۔ میں یہاں پر رکتے ہوئے بخاری شریف کے ایک حدیث پاک جس کے راوی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یعنی پڑھنا کمال نہیں ہے، سیکھنا اور سکھانا کمال۔ اس لیے سیکھنا اور سکھانا کمال ہے کہ ایک حفظ کرنے والا بچہ 2 سال 3 سال میں حفظ کرتا ہے 30 سپارے، لیکن 3 سال حفظ کرنے کے باوجود وہ اس بات سے آری ہے کہ قرآن میں کیا کہا گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہے نا، اس کی عظمت اور اس کی شان کا یہ عالم ہے کہ سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن اس کے والدین کو نور کے تاج پہنائے جائیں گے۔ ناظرین مکرم، جو صرف قرآن یاد کرے، جو پڑھے، اس کے ماں باپ کو نور کے تاج، اور پھر اس قاری سے کہا جائے چل پڑھنا شروع کر، اور الف سے شروع کر اور والناس کی سین تک جیسے جیسے پڑھتا جائے گا درجات جنت چڑھتا جائے گا، جہاں پر والناس آئے گا وہی تیرا مقام ہوگا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن 3 سال 4 سال میں حفظ کرے اور یہ نہ جانے کہ اس میں لکھا کیا ہے جی، اس کا مقام یہ ہے کیا کہنے اس عالم دین کے جس نے قرآن کے حرف کو بغور پڑھا ہے اور سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، کیا لکھا گیا ہے اور کیا نہیں لکھا گیا۔ تو عرض یہ کرنے والا تھا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ فاطر میں ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، مِمَّا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور پوشیدہ اور ظاہر اس میں خرچ کرتے ہیں، سرًّا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں کہ جس میں خسارہ نہیں ہے۔ 30 نمبر آیت ہے سورہ فاطر کی، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، ارشاد ہوا تاکہ اللہ انہیں ان کا اجر پورے کا پورا عطا فرمائے۔ نے ارشاد فرمایا جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا، اور یہ حدیث پاک بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث پاک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن کریم کی تلاوت کرے تو فرمایا قرآن کے ہر حرف پر تلاوت کرنے والے کو ایک حسنہ وہ عطا کیا جائے۔ الف لام میم ایک حرف ہے، میں تو یہ کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف، یعنی الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں عطا ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ مجھے سید الشہداء کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ آپ کا ایک قول مبارک یاد آ رہا ہے جسے فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے تنبیہ الغافلین نے نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں سیدنا امام علی مقام تلاوت اور نماز، تلاوت اور نماز کو میں نے عرض کیا تھا ذہن میں رکھا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے نماز کے اندر اور نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو، اچھا یہ سوال بھی بڑا کیا جاتا ہے کہ نماز بیٹھ کے پڑھنی چاہیے کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے۔ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ کو تحفہ کرتا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم تو مفتی عشق بریلی کے تاجدار کے ماننے والے، ہم تو یہ کہیں گے ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے جی؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کھڑا ہو کے نماز پڑھے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرے تو اللہ جل وعلا اسے ہر حرف کے بدلے 100 نیکی عطا فرمائے۔ اور ارشاد فرمایا جو بیٹھ کے نماز پڑھے اور بیٹھ کے نماز کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر حرف پر 50 نیکیاں عطا فرمائے۔ یعنی کہ ہاں جی جو بیٹھ کے پڑھے گا، میں نے عرض کیا کہ یہ ناظرین پر فیصلہ ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو ہر حرف پر 100 نیکی، بیٹھ کر نماز پڑھی جائے تو ہر حرف پر 50 نیکیاں۔ اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، کیونکہ گھرانہ سخیوں کا ہے۔ اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جیسا سخی کہاں سے اب دنیا میں آئے گا؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا قاتل نے سر جو مانگا تو وہ بھی عطا کی، قاتل نے سر جو مانگا تو وہ بھی عطا کیا، رکھے گا وہ بھی یاد سخاوت حسین کی۔ تو جہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو امام علی مقام نے خوشخبری سنائی، پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو اور نماز کے اندر تلاوت کرنے والے کو خوشخبری سنائی، اور پھر بغیر نماز کے تلاوت کرنے والے کو خوشخبری عطا فرمائی، اس کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اس شخص کو بھی حوصلہ دے دیا جو قرآن بیٹھ کے سننے والا ہے۔ فرمایا جو قرآن سنے گا، صرف سنے گا، امام علی مقام فرماتے ہیں اسے ہر حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین بڑے دکھ کے ساتھ جہاں تک بھی مخلص و مخلص حضرات میری یہ گفتگو سننے کی سعادت پا رہے ہیں، میں آج جاننا التماس کرنا چاہوں گا کہ ہماری محافل کا یہ جو دستور چل پڑا ہے نا کہ قاری صاحب اگر آ ہی جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ 10 منٹ کے اندر اندر تلاوت ختم کر دی جائے، ہمیں سوچنا ضرور ہوگا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال شاید کہ کسی دل میں تر جائے کھری بات، امام علی مقام کا قول جو ہے نامکمل ہے، میں اسے مکمل کیے دیتا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن شریف کی تلاوت مکمل کر لیتا ہے، جو مکمل قرآن شریف کر لیتا ہے، امام علی مقام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک دعا مختص فرما دیتا ہے، وہ ایک دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب یہ اس کی مہربانی پر ہے، وہ آج قبول فرما لے یا قیامت کے دن اسے قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن اور رمضان کے ساتھ مشتق رہنے کے یہ فوائد ہیں۔ ایک اور حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑی ہی مزیدار اور بڑی ہی پیاری حدیث پاک، کیا کہنے سید عالم علیہ السلام کا ہر فرمان ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
وہ مومن جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس کی مثال لیمو کی طرح ہے۔ ناظرین کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جامع الکلام بنایا، آقا فرماتے ہیں ایک لفظ کہوں گا کائنات کے سارے لفظ اس میں سمو کے رکھ لوں گا۔ میری سرکار نے فرمایا جو بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ لیمو کی طرح ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس کا رنگ بھی، اس کا ذائقہ بھی مزیدار ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی بڑی لطیف ہوتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا جو مومن، جو بندہ مومن تلاوت نہیں کرتا، جو تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور، یعنی اس کی خوشبو تو نہیں ہوتی، ذائقہ بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ اچھا حدیث نامکمل ہے۔ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ فاسق جو تلاوت تو کرتا ہے لیکن ہے فاسق، سرکار فرماتے ہیں اس بندے کی مثال نیاز بو کی طرح ہے جس کی خوشبو تو بڑی پیاری ہے لیکن اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہے۔ اور آخری فرمان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر پورا ہو رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ فاسق فاجر جو تلاوت نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے، وہ ایسا پھول ہے، ایسا پھل ہے کہ جس کی خوشبو بھی کڑوی ہے اور جس کا مزہ بھی کڑوا۔ تو ناظرین مکرم یہ رمضان اور قرآن کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، سرکار فرماتے ہیں جب تجھے رمضان عطا کر دیا جائے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام میں قرآن کی تلاوت کر کے جو سارا دن روزے کی وجہ سے روح کو پاکیزگی عطا ہوئی ہے، اب قرآن پڑھ کے قرآن کے انوار و تجلیات بھی اپنی روح پر جاری کرنے کی سعادت حاصل کر تاکہ تجھے دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی سوال کے ضمن میں ہے کہ یہ جو لوگ کوئی ایک سورہ کو یا چند سورہ کو قرآن پاک سے افضل کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے مختصر سا؟ جی اس میں یہ ہے کہ دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ لوگ سورہ یاسین شریف کی تلاوت گھروں میں کرواتے ہیں، سورہ بقرہ شریف کی، اور وہ کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ قرآن شریف سے بہت افضل ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے ناظرین، یہ ہمیں ذہن نشین بات کرنی چاہیے کہ بھائی پورے قرآن شریف میں سے اگر سورہ یاسین شریف کی افضلیت کا یہ عالم ہے کہ جس کے بارے میں سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین شریف، تو فرمایا جس قرآن شریف کی ایک سورہ یاسین شریف کا یہ عالم ہے اس پورے قرآن کے کیا کہنے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ضرور یاد کرو، فرمایا یہ چمکتی اور روشن دار صورتیں ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن اپنے یاد کرنے والے کے حق میں یا تو یہ غول کی صورت میں آئیں گی جس طرح پرندوں کے غول آتے ہیں، یا یہ بادلوں کی صورت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گی اور اللہ سے جھگڑا کریں گی کہ یا اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں یاد رکھا ہے، آج ہم اسے نہیں بھولیں گے، آج اس کے حق میں ہماری سفارش قبول کی جائے۔ اور متصل ہی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو سورہ بقرہ شریف کا یاد کرنا یہ باعث نجات ہے، باعث فرحت ہے، اور اس کو یاد نہ کرنا یہ باعث حسرت ہے۔ سرکار نے فرمایا یاد رکھو جادوگر اسے یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو یہ سوچنا یہ ہوگا ہمیں کہ جب ایک سورت کا مقام یہ ہے تو پورے قرآن کا کیا مقام ہوگا۔ تو قبلہ صاحب وہ لوگ جو قرآن اور رمضان سے منہ موڑے رہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے اسلام میں؟ چونکہ وقت محدود ہوتا ہے ٹرانسمیشن کا تو میں دو چار لائنوں میں ہی اس کا جواب پیش کر دیتا ہوں۔ 5 تعلق میں نے بیان کیے قرآن اور رمضان کے کہ قیامت والے دن یہ سفارش بھی کریں گے، جہاں پر یہ شفاعت کریں گے سفارش کریں گے نا وہاں پر یہ شکایت بھی کریں گے، رمضان بھی شکایت کرے گا اور قرآن بھی شکایت کرے گا کہ خلاق کائنات قیامت والے دن یہ قرآن اور رمضان عرض کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہماری قدر و قیمت نہیں جانی اور ہمارا ادب اور احترام نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی فیصلہ ناظرین پر چھوڑتا ہوں کہ جب وہ تمہیں بلا کر پوچھیں گے خدا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے۔ تو آخر میں ناظرین کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟
آخر میں ناظرین کے لیے پیغام، وہ بھی قرآن شریف کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، سورہ حشر کی ایک آیت ہے، ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو یہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ مفسرین کی قبور پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے لکھا کہ بھئی قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو خشیت الہی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بندہ مومن کو چاہیے جب گھر کے اندر پہاڑ جیسی مصیبتیں آ جائیں نا تو قرآن شروع کر دے پڑھنا، قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ اگر پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے نا تو گھر میں آنے والی مصیبتیں بھی قرآن شریف کی تلاوت سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اور ایک اور حدیث شریف تحفہ ناظرین کرنا چاہوں گا، سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم فی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتکم وتلاوت القرآن۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، فرمایا پہلے میری محبت سکھاؤ، پھر فرمایا میری آل کی محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا قرآن پڑھنا پڑھانا انہیں سکھاؤ۔ اور قربان جائیں آقا کریم علیہ السلام پر، اپنی محبت کا فائدہ بھی نہیں بتایا، اپنی آل کی محبت کا فائدہ بھی نہیں بتایا، اور جب قرآن پڑھنے پڑھانے کی باری آئی نا تو آقا نے فرمایا بچوں کو قرآن پڑھنا پڑھانا سکھاؤ، کل قیامت کے دن جب سوائے عرش الہی کے کوئی سایہ نہیں ہوگا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو دنیا میں رہتے ہوئے قرآن پڑھتا ہوگا، قرآن پڑھاتا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ نے اپنی محبت کا فائدہ نہیں بتایا، اپنی آل کی محبت کا فائدہ نہیں بتایا۔ شارحین حدیث نے کیا خوبصورت جرح فرمائی، ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے اپنی محبت کا اور اپنی آل کی محبت کا فائدہ اس لیے نہیں بتایا کہ لوگوں قرآن پڑھنے پڑھانے کا فائدہ میں بتا دیتا ہوں، میری محبت کا فائدہ، میری آل کی محبت کا فائدہ قرآن خود بتاتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کیا خوبصورت انداز سے آپ نے جواب پیش کیے۔ تو ابھی ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جو چاہنے والے ہیں، ان میں سے ایک بھائی نے جو فرمائش کی ہے کہ آخر میں سیدہ پاک، جو کل ہمارا موضوع ہے سیدہ پاک کے متعلق میں، سیدہ کائنات کے متعلق، تو کسی نے فرمائش کی ہے کہ حضرت صاحب سے وہ کلام سنا جائے۔ تو ابھی ہم حضرت صاحب کلام پیش کریں گے، جناب منقبت، جناب طیبہ طاہرہ عاتقہ مفسرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کے متعلق۔ اللہ اکبر۔ بنتے شہلالاک ہے سیدہ زہرا، سبحان اللہ، بنتے شہلالاک ہے سیدہ زہرا، بنتے شہلالاک ہے سیدہ زہرا، پھر کیوں نہ کہوں پاک ہے سیدہ زہرا، کیا کہنے، پھر کیوں نہ کہوں پاک ہے سیدہ زہرا، سب ماننے والے تو ہوئے مر کے بھی زندہ، سب ماننے والے تو ہوئے مر کے بھی زندہ، گستاخ ہوئے خاک ہے سیدہ زہرا، گستاخ تیرے خاک ہے سیدہ زہرا، ہے آپ کے پردے کی گواہ روئے زمین، اور ہے آپ کے پردے کی گواہ روئے زمین، اور شاہد سبھی افلاک ہے سیدہ زہرا، شاہد
شاہد سبھی افلاک ہے سیدہ زہرا کر دیجئے عطا چادر تطہیر کے سائے کر دیجئے عطا چادر تطہیر کے سائے کر دیجئے عطا چادر تطہیر کے سائے دامان عفت چاک ہے سیدہ زہرا دامان عفت چاک ہے سیدہ زہرا سرکار سے کر دیجئے بخشش کی سفارش سرکار سے کر دیجئے بخشش کی سفارش حاضر ہوئے غمناک ہیں سیدہ زہرا حاضر ہوئے غمناک ہیں سیدہ زہرا کس منہ سے کریں آپ کی توصیف و ثنا ہم کس منہ سے کریں آپ کی توصیف و ثنا ہم کس منہ سے کریں آپ کی توصیف و ثنا ہم اعمال شرمناک ہے سیدہ زہرا اعمال شرمناک ہے سیدہ زہرا ہر دور کی عورت کے لیے قابل تقلید ہر دور کی عورت کے لیے قابل تقلید نوری کہو بے باک ہے سیدہ زہرا نوری کہو بے باک ہے سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا جیسے آپ ایک عظیم عالم دین ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک عظیم شاعر بھی ہیں، تو آپ نے اپنی ہی لکھی ہوئی منقبت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ مریضو آؤ خاکے درے شفا رکھی ہے، مریضو آؤ دوا تیار رکھی ہے، سورج کی چمک دیکھی تو چاند نے یہ پوچھا اپنی پیشانی در زہرا پہ کتنی بار رکھی ہے۔ تو ناظرین آج ہماری تجلیات رمضان ٹرانسمیشن مکمل ہوئی، انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے موضوع سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور نئے مہمان کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جیسے کہ میں بتاتا چلوں اپنی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، میں مشکور ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیفی ساؤنڈ والے، سیفی ساؤنڈ سانگلہ ہل والے، ماجد مووی والے، کی اسٹیج ڈیکوریشن والے، رحمان ڈیکوریشن والے، جنہوں نے بڑی محنت سے بڑے تعاون کے ساتھ یہ نظام کیا کہ آپ تک ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک امید، ایک دعا کے ساتھ کہ یہاں پر کہی گئی ہر بات آپ کے دل تک پہنچے۔ تو ناظرین آج کا ہمارا پروگرام مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔